بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہے، ایک بار تو لوگ تڑپتے ہیں اور گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی، ساڑھے ستیاناش کر چھڑیا، مگر جب توحید کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کو لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے اس کا جس نے میری جان چھڑا دی قبر کی پوجا سے، اب میں رب اکبر کی پوجا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، جدہ شہر کے مختلف علاقوں سے، مختلف گوشوں سے قافلوں کی شکل میں تشریف لانے والے معزز مہمانوں، توحید و سنت کے شہدائیوں، میں دعا گو ہوں اللہ جل جلالہ آج کی اس پروقار تقریب میں اور اس تبلیغی اصلاحی پروگرام میں اللہ ہماری حاضری کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور مولا کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وہاں آپ کے وطن میں اللہ آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر والوں کو، اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے۔
جہاں آپ اپنے لیے یہاں دعائیں کرتے ہیں وہاں اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی، ہندوستان والے اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس سرزمین پر توحید و سنت کی آواز کو عام کر دے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ان علاقوں میں شرک کا کاروبار عروج پر ہے۔ ابھی چکوال کے واقعہ پر آپ نے تفصیلی گفتگو سید توصیف الرحمان زیدی صاحب کی زبان سے سنی۔ اللہ جانتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اور بڑے بڑے واقعات رونمار ہوئے ہیں۔ ابھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور شوشہ اڑا کہ سہیوال دے ضلع ایک بکرا دودھ دے رہا ہے۔ سہیوال کے ضلع میں ایک بکرا دودھ دے رہا ہے۔ عاقل بھائی سن کر حیران ہوں گے کہ ہندوستان میں ایسا بکرا نہیں پیدا ہوا، پاکستان میں وہ بکرا پیدا ہو گیا، اور لوگ بوتلیں اور شیشیاں لے کر بکرے کے محلے کے پاس آئے کہ شفا کے لیے بکرے کا دودھ دے دے۔ اب پتہ نہیں وہ کیسے نکالتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، کہاں سے دودھ نکالتا تھا، یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ بہرحال اخباروں میں یہ بات چھپ گئی کہ فلاں کا بکرا دودھ دے رہا ہے۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر چھپی تھی کہ ایک علاقے میں گائے ہے، ابھی تک اس نے بچہ نہیں جنا، تو بچہ جننے سے پہلے، پنجابی جی کہتے ہیں سون تو پہلے دودھ دین لی۔ لوگوں نے برتن پکڑے، شیشیاں بوتلیں پکڑی، اس کے گھر پہنچ گئے کہ یہ ولیہ گائے ہے، بزرگ گائے ہے، اس کا دودھ شفا کے لیے دے دو۔ اور ایک مرتبہ شوشہ اٹھا تھا کہ فلاں علاقے میں ایک بیری ہے، اس کی ایک شاخ سے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ بیری بزرگ ہو گئی ہے، اس کا پانی آب شفا ہے، لوگ وہ پانی حاصل کرنے کی۔ حضرات، یہ باتیں ہنسنے کی نہیں ہیں، ایسے بد عقیدہ لوگوں پر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے کہ اے اللہ، اس قوم کو کیا بن گیا ہے، یہ قوم بیچاری ماری ماری پھرتی، کبھی ادھر جاتے ہیں مراد کے لیے، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اور شاہ صاحب بڑے غم سے کہہ رہے تھے کہ ایک قدم نبی پاک کا لگا ہے، دوسرا کیوں نہیں لگا؟ بھئی ایک بھی لگ سکتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہو، آپ نے ایک قدم رکھا ہو، دیکھا ہو یہ مشرکوں کا گھر، واپس چلے گئے، دوسرا رکھا ہی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، بھی آپ نے ایک ہی قدم رکھا ہے، دیکھا یہاں تو چمڑ کھاتا ہے، تو واپس تشریف لے گئے، دوسرا رکھا ہی نہیں۔ پسند آتا تو رکھتے نا، پسند آتا تو بولو نا، دوسرا قدم بھی رکھتے، آپ نے دوسرا رکھا، کیونکہ وہ شرک کا ماحول آپ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج جنت کی سیر فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے عمر کا محل دیکھا، عمر کا محل اتنا پیارا تھا۔ آپ نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا لرجل من العرب، ایک عربی انسان کا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا انا من العرب، میں بھی تو عربی ہوں، میرا ہوگا۔ مزید تسلی کے لیے سوال کیا لمن ھذا القصر، یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا گیا لرجل من القریش، ایک قریشی انسان کا ہے۔ آپ نے سوچا میں بھی انسان قریشی ہوں۔ پھر مزید تسلی کے لیے سوال کیا تو بتایا گیا لعمر بن الخطاب، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا گھر ہے جو تہجد کی دعاؤں میں اللہ سے مانگ مانگ کے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ آج میں جنت میں عمر کا محل دیکھوں، اس کا گھر دیکھوں۔ تو عمر جب میں تیرے گھر میں داخل ہونے لگا تو تیری حور کو میں نے وضو کرتے پایا، تیری خیرت مجھے یاد آ گئی، میں محمد واپس پلٹ آیا۔ آپ نے سنا ہے میرا نبی اتنا غیرت والا ہے کہ عمر کی حور کو وضو کرتے دیکھا فوری، اور یہ چکوال والا کہہ رہا ہے میں تو دربار شریف پر گیا تھا، میری ماں، میری بہن اور میری بیوی گھر میں تھیں۔ حضرات، گھر والا گھر نہیں ہے، نبی بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بولو یار۔ حضرات، یہ اس سے بھی بڑھ کر نبی پاک کی توہین ہے کہ گھر والا تو کسی دربار پر گیا ہوا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا جو گھر والا گھر نہیں، آپ ان کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ تہمت اور الزام نہیں ہے؟ حضرات سنیے اور ایسی قوم پر رحم کیجئے، یہاں سے اللہ کی توحید کو سنیں، سمجھیں اور یاد کریں، اور اپنے وطن میں جا کر اللہ کی توحید کا پرچار کریں۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں کئی مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے عمرہ کی سعادت کے بعد حاضر ہوتا ہوں، تو میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اللہ کی توحید پر پھیلائیے۔ لوگ آتے ہیں جی
گٹھڑیاں بڑی بڑی اٹھائی ہوتی، اس میں کیا ہے؟ اس میں جناب کوریا کے کمبل ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں وی سی پی سیٹ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں بچوں کے لیے بڑے بڑے عجیب قسم کے ٹوائز ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں بچوں کی کھیلنے کے لیے گڑیا ہے۔ اور کبھی توحید بھی لے کر جایا کرو، نبی کی سنت بھی لے کر جایا کرو۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنیے قرآن، مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی خطیب سننے ہو تو پھر پنجابی بن کے بیٹھا کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو میرا قرآن سناؤ، میرا پیغام سناؤ۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، سچائی کا دامن تھام لو۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے امتیو علیکم بالصدق، سچائی کو اپنایا کرو، سچ بولا کرو، سچ کو اپنا شیوا بناؤ، سچ کو اپنا شعار بناؤ، اور سچ کو اپنی فطرت بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ سچائی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ کس کی طرف لے جاتی ہے؟ نیکی کی طرف۔ اور نیکی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، اور جھوٹ سے بچا کرو، جھوٹ سے بچا کرو، گھر میں جھوٹ سے بچو، دکان پر جھوٹ سے بچو، مسجد میں جھوٹ سے بچ جاؤ، محراب و منبر میں جھوٹ سے بچ جاؤ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، اے لوگوں جھوٹ سے بچ جاؤ، فإن الکذب یہدی الی الفجور، یہ جھوٹ جو ہے یہ فسق و فجور کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہ فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، آگ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور لوگوں جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، سچائی کے قریب آؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، قرآن نازل کرنے والا رب سچا، قرآن نازل کرنے والا وہ رحمان سچا، جس کے سینے پر قرآن آیا وہ نبی سچا، جو قرآن اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا وہ قرآن بھی سچا، دین اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، رسول بھی سچا، قرآن بھی سچا، دین بھی۔ امتی تو کیوں نہیں سچا بنتا؟ تو بھی سچا بن جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، ہاں اسلام قبول کرنے کی غرض سے آیا، اس نے اسلام کے بارے میں معلومات لی کہ اسلام کیا کہتا ہے، کن کاموں کو حکم دیتا ہے، کن سے روکتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا اسلام جھوٹ سے روکتا ہے، اسلام چوری سے روکتا ہے، اسلام بدکاری سے روکتا ہے، اسلام شراب سے روکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے اسلام کے بارے میں بتا دیا تو یہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اتنے گناہ یک بار میں چھوڑ نہیں سکتا، پرانی عادتیں بڑی ہیں، جھوٹ بولنے کی مجھے عادت ہے، شراب پینے کی مجھے عادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب جی بڑا پرانا بدکار ہوں، بڑا پرانا زانی بدکار ہوں، یہ بڑی پرانی عادت پڑی ہے، شراب نوشی کی بڑی عادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا اسلام میں کیسے قبول کر لوں، ایسا اسلام میں کیسے قبول کر لوں؟ آقا جی میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کچھ چھوڑنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چل ایسا کر، میرے کہنے پر ایک گناہ چھوڑ دے،
ایک کا وعدہ کر سکتا ہے؟ ہاں ہاں جی یا رسول اللہ ایک تو میں چھوڑ لوں گا. فرمایا کوئی بات نہیں, تجھے جانے تو نہیں میں دیتا, چل وعدہ کر ایک تو چھوڑنا, پھر اللہ ذوالجلال توفیق دے گا, باقی بھی چھوڑتے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو کیسے حکمت عملی کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا ہے. آج ایک بے نماز آتا ہے, جب اس کو بتایا جاتا ہے سون تو پہلے 17 رکعتاں پڑھنی ہو, پریشان ہو کے میں 17 رکعتاں, سارا دن کمدہ مارے 17 رکعتاں پڑھا گا, اون جوڑ کھوچلے ہو جان گے. اسلام کو آسان بنا کے پیش کرو. اور کہتے ہیں ایک سریکی بچہ تھا, وہ گھر میں اپنی ماں سے جھگڑ پڑا, تو لڑ کر نہ گھر سے بھاگ گیا. تو جب بھاگ گیا تو پہلے تو آوارہ گردی کرتا رہا, پھر اچانک خیال آیا کہ آوارہ گردی سے بہتر ہے کسی مسجد میں داخلہ لے کر حافظ بنتے ہیں. وہ کسی مسجد میں داخل ہو گیا, اس نے حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد خیال آیا چلو امی کو ملتا ہوں, باپ کو ملتا ہوں. تو اس خیال سے وہ گھر آ گئی. جب وہ گھر آیا تو سارے گاؤں میں یہ ہلچل پڑ گئی, ان کا بیٹا مل گیا فلاں. وہ پنجابی میں اس کو کہتے تھے رما, تو رما مل گیا. لوگ اس کے ماں کو مبارکیں دینے آئے, باپ کو مبارکباد دینے آئے. تو سارے گھر میں خوشیوں کا سما تھا. رمے دی ماں تک مبارک تھی وے تڑا رما لب گیا. باپ کو مبارکیں, ماں کو مبارک. اب رات کو جب سوئے صبح اٹھے نا, دیہاتی ماحول تھا, تو اپنے باپ سے کہتا ابا چل موترون چلیے, سمجھتے ہو پیشاب کرنے چلیں. تو اب گئے نا, تو بیچارہ اس کا باپ تھا دیہاتی, تو وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. اوے ابا تے کو پتہ کوئی نہیں, دا کعبہ شریف ہے, اتنا نہ منہ کریندا ہے نہ کانڈ کریندی. اس نے سوچا بھی کعبہ شریف ہے, اس کی طرف منہ نہیں کرنا, چلو ٹھیک ہے. تو اس کو پشت بھی نہیں کرنی, پیٹھ نہیں کرنی, تو دوسری سائڈ وہ بھی ختم. تو کتنی سائڈیں رہ گئیں؟ اس نے اس طرح منہ کر لیا. کتب کدھر بنتا ہے؟ ادھر ہی بنتا ہے. اس نے کتب کدھر منہ کر لیا. اوے ابا تو کو پتہ کوئی نہیں تھا کتب شریف ہے. پھر اس نے سوچا بھی کتب شریف کو اگر منہ نہیں کرنا تو ظاہر ہے کہ اس کو پیٹھ بھی نہیں کرنی. تو 4 ہی سائڈیں تھی, 4 کی 4 کور ہو گئی. تو پیشاب پھر میں کیسے کروں گا؟ اس کو غصہ آ گیا. اس نے استنجا بھی نہیں کیا, وٹوانی بھی نہیں کی, غصے سے بھرا ہوا نا گھر کو. کیا حافظ تھی کہ مصیبت تھی کہ تو. اب وہ گھر گیا نا, تو 3-4 عورتیں اس کی ماں کے پاس بیٹھی مبارکیں دے رہی تھیں کہ تیرا بیٹا مل گیا ہے, مبارک ہو. رمے دی ماں مبارک تھی بھی, تیرا رما مل گیا. اوپر سے وہ آ گیا غصے سے بھرا ہوا, کہتا رمے دی ماں مبارک تپے جھلے نہیں پتا ادا لے موتر کر سے. ہن مبارک تپے جھلے دو جدو مترے سے پتہ لگ سی نا. حضرات ہم نے دین کو مشکل بنا کے پیش کیا ہے, لوگ قریب نہیں آتے. حکمت عملی کے ساتھ اللہ کا دین پیش کرو, دنیا انشاءاللہ قریب آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک چھوڑ دے. کتنے چھوڑ دے؟ سب سے پہلے آپ نے کون سا گناہ چھڑوایا؟ سنیے ذرا. وہ کہتا مجھے شراب کی عادت ہے, مجھے جھوٹ کی عادت ہے, مجھے بدکاری کی عادت ہے. اللہ اکبر. کہتا مجھے چوری کی بھی عادت ہے, اور یہ ساری پرانی عادتیں ہیں. عادتیں اتنی جلدی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا چل ایک چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے؟ کہتا ہاں جی ایک چھوڑ دوں گا. سب سے پہلے آپ نے نہ شراب چھوڑنے کا وعدہ لیا, نہ زنا چھوڑنے کا وعدہ لیا, نہ چوری چھوڑنے کا وعدہ. سب سے پہلے آپ نے فرمایا چل ایسا کر, میرے ساتھ وعدہ کر کہ میں جھوٹ چھوڑ دوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. کہنے لگا یا رسول اللہ ایک تو میں چھوڑ سکتا ہوں, لیکن آج کا مسلمان جس کو 15, 20, 30, 40 سال نہیں, بلکہ اس کا باپ مسلمان, اس کا دادا مسلمان, اس کا پردادا شکر دادا مسلمان, یہ کلمہ گو مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولے کاروبار ہی نہیں چلتا. جھوٹ نہ بولے. آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ اور کہتے قاری صاحب تسی بھی سچے ہو, جھوٹے اسی بھی کوئی نہیں ہے. تسی بھی سچے ہو, جھوٹے اسی بھی کوئی نہیں ہے. ایمانداری دی گل ہے قاری صاحب, جھوٹ نہ بولیے, پلوں پیندا ہے, پلوں بچتا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن سنو, کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ, کہہ دو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. ایسے نہیں بات بنے. قدرت دے شاہکار محمد صلی اللہ, سارے مل کے جھوم جائے, سارے حال میں گونجا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک. قدرت دے شاہکار محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ اجڑی پئی سی اے کل خدائی اجڑی پئی سی اے کل خدائی سونا آیا تے رونق آئی کل عالم تے رحمت چائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ نسیا کفر تے شرک مکالا جس پیغمبر تے درود پڑھانا جانا اس نبی دے آیا نسیا کفر تے شرک مکالا چار چفیرے ہویا اجالا آگیا سونے مکھڑے والا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بڑا پیارا جملہ ونڈیا جس نے پیار خزانہ ونڈیا جس نے پیار خزانہ اور مولیا جس نے سارا زمانہ اے خالد اسے دا پروانہ صلی اللہ امام کائنات نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے وعدہ کر لیا اللہ کے محبوب جی جھوٹ نہیں بولوں گا آج سے توبہ جھوٹ سے توبہ اللہ اکبر کبیرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے چلا گیا جب رات اپنے بستر پہ لیٹ آئے اللہ اکبر کبیرہ من نے انگڑائی لی چل بدکاری کے ہاں شراب پی لے شراب پینے کے ارادے سے اٹھائے اچانک خیال آیا اگر اللہ کے محبوب نے کل سوال کر لیا رات شراب تو نہیں پی اگر میں نے کہا پیے تو اسلام کے اندر شرابی کے لیے دروں کی سزا ہے درے پڑیں گے کوڑے پڑیں گے اگر کہا نہیں پی تو یہ جھوٹ بنتا ہے جھوٹ بولنا دفع کرو ہم پیتے ہی نہیں ایسے ذلیل ہوئیں بستر پہ لیٹ گیا تھوڑی دیر ہوئی پھر بدکاری کا خیال آیا پھر وہی خیال آیا اگر اللہ کے محبوب نے سوال کر لیا رات بدکاری تو نہیں کی اگر کہوں گا ہاں تو سزا ملے گی اگر کہوں گا نہیں جھوٹ بن جائے گا جھوٹ تو بولنا نہیں اللہ اکبر کبیرہ پھر تھوڑی دیر بعد تیسرا خیال آیا چلو چوری کر کے آئے کسی کا بکرا چھترا کھول کے لاؤں اللہ اکبر کبیرہ خیال آیا پھر سوچا نبی پاک نے اگر کل پوچھ لیا رات چوری تو نہیں کی اگر میں نے کہہ دیا چوری کی ہے اللہ کے محبوب نے ہاتھ کاٹ دینا ہے تو کی بن جائے گا ہے جس کا ہاتھ کٹ جائے اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں نا اگر کہا نہیں کی جھوٹ بنے گا جھوٹ بولنا دفع گروزی کر دے ہی نہیں پھر ایسے ہی رات گزر گئی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا ہاں بھائی کہاں گیا وہ جس نے وعدہ کیا تھا جی میں حاضر آپ نے رات جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے پر قائم ہو یا رسول اللہ آپ نے تو وعدہ ایک گناہ چھوڑنے کا لیا تھا اس ایک کو چھوڑنے کی برکت کے ساتھ اللہ نے باقی سے بھی جان چھوڑا دی حضرات سنو کائنات کے سب سے دنا انسان کا نسخہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر بولتا چلا جاتا ہے اللہ کے کاغذوں میں اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جیسے لوگوں تھانوں کے اندر لسٹیں لگی ہوتی ہیں خطرناک مجرموں کی لسٹیں لگی ہوتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایسا بندہ جو عادی بن گیا جھوٹ بولنے کا بات بات پر جھوٹ بولتا ہے دوستوں کے سامنے جھوٹ